آگے وَإِن كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ، یہ کس کے اوپر عطف ہے؟ پہلے آ چکے ہیں نا، پہلے فَإِن كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيِينَ الْمُسَمَّى، اب ہے وَإِن كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ مَا فِي الْإِسْمِ مِنَ الصِّفَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، اور اگر سوال کرنے والے کا مقصد کیا مقصد ہے؟ جاننا ہے اس چیز، اس صفت کو، جاننا ہے کس کو؟ اس صفت کو، اس خاص صفت کو جو اس اسم میں موجود ہے۔ اگر سوال کرنے والے کا مقصد، یہ کانا کی خبر کدھر ہے؟ کانا کی خبر کدھر ہے جی؟ معرفہ۔ اچھا، اگر سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ معرفہ، جاننا اس صفت کو جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے، فلا بد من قدر زائد علی تعیین المسمى، تو فلا بد تو ضروری ہوگا، من قدر زائد علی تعیین المسمى، مسمى کی تحدید سے زائد مقدار کو ذکر کرنا۔ اب سوال کرنے والے کا مقصد اس ذات کی پہچان نہیں ہے جو مراد ہے، اس مسمى کی پہچان نہیں جو مراد ہے، وہ صفت جاننا چاہتا ہے۔ تو اب آپ صرف مسمى ذکر کر کے خاموش نہیں ہو سکتے۔ مثال کیا جی؟ مثل ان يسأل عن القدوس السلام المؤمن، مثال کے طور پہ سوال کرنے والا سوال کرے کس کے بارے میں؟ قدوس، سلام، مومن کے بارے میں۔ وقد علم، جبکہ وہ جانتا ہے کہ انہ اللہ، قدوس کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جانتا ہے السلام کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جانتا ہے المومن کون ہے؟ تو پھر سوال کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ جاننا چاہتا ہے کہ قدوس کا مطلب کیا ہے، السلام کا مطلب کیا ہے، مومن کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ذات جاننا چاہتا ہے کہ اس اسم کی صفت جاننا چاہتا ہے؟ یہ اس کے سوال کے انداز سے۔ اگر وہ کہے گا من القدوس، اگر وہ کیا کہے تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ۔ اگر وہ کہے من السلام، جواب اللہ۔ اگر وہ کہے من المؤمن، جواب اللہ۔ اگر وہ کہے مل قدوس، من کی جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے؟ مل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ قدوس سے مراد کون سی شخصیت ہے، کون سی ذات ہے، کون سا مسمى ہے، بلکہ وہ جاننا چاہتا ہے قدوس کا مطلب کیا، قدوس کا معنی کیا ہے۔ چلیں جی، مثل ان یسل، مثال کے طور پہ وہ سوال کرے عن القدوس السلام المؤمن وقد علم، جبکہ وہ جانتا ہے انہ اللہ، لیکن لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ ما معنی کونہ قدوسا سلاما مؤمنا، کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قدوس ہونے کا، کیا مطلب ہے اللہ کے سلام ہونے کا، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کا، اور اس طرح کا مطلب وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اب ہم جواب کیا دیں گے پھر؟ قدوس کا مطلب کیا ہوگا پھر جی؟ جی قدوس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظی معنی پاکیزہ، ہر عیب سے پاکیزہ۔ اور سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر سلامتی دینے والا بھی اور خود بھی ہر عیب سے محفوظ، ہر عیب سے پاک۔ اور مومن لوگوں کو امن دینے والا، لوگوں کو کیا دینے والا؟ امن دینے والا۔ تو اب ہم جواب یہ دیں گے، یعنی کہ ہم یہ قدوس سے مراد، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قدوس سے مراد اللہ کی ذات ہے، قدوس جو اسم ہے اس کا مسمى اللہ ہے، السلام جو اسم ہے اس کا مسمى اللہ ہے، المومن جو اسم ہے اس کا مسمى اللہ ہے، بلکہ اب ہم بتائیں گے القدوس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، السالم وہ ذات جو دوسروں کو سالم رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، اور خود بھی ہر طرح کے عیب اور آفت سے پاک ہے، اور مومن وہ ذات جو دوسروں کو امن دیتی ہے۔ اذا عرف هذا، جب یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں تو یاد رکھیں کہ فالسلف کثیرا ما، تو سلف بہت زیادہ، السلف کثیرا ما، سلف بہت زیادہ جو ہیں، یعبرون بیان کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں، عن المسمى مسمى کے بارے میں، بعبارت کسی ایسی عبارت کے ساتھ، تدل جو دلالت کرتی ہے، علی عینہ اس کی ذات پہ، کس کی ذات پہ؟ اس اسم کی ذات پہ۔ یعنی کہ سلف جو ہے اکثر جو ہے
وہ جب مسمى کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں تو ایسی عبارت لے کر آتے ہیں جو دلالت کرتی ہے اس کی ذات پہ. وَإِن كَانَ فِيهَا مِنَ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الْإِسْمِ الْآخِرِ، اگرچہ اس میں کوئی ایسی صفت بھی ہوگی جو دوسرے اسم میں نہیں ہوگی. اب مسمى کے کئی نام ہوں گے نا، مسمى کے کیا ہوں گے؟ بولیے، مسمى کے کیا ہوں گے؟ کئی نام ہوں گے. تو سلف جو ہے، سلف میں سے کوئی بزرگ ایک عبارت لے کر آئیں گے، دوسرے بزرگ دوسری عبارت لے کر آئیں گے. ہر عبارت اس مسمى پہ دلالت کر رہی ہوگی، اس ذات پہ دلالت کر رہی ہوگی، لیکن ہر عبارت میں، ہر اسم میں کوئی ایسی صفت ہوگی جو دوسری عبارت میں نہیں ہوگی، جو دوسرے اسم میں نہیں ہوگی. کمن یقول، جیسا کہ جو کہے احمد. احمد کون ہے جی؟ هو الحاشر. اور احمد کون ہے؟ الماحی. اور احمد کون ہے جی؟ العاقب. اب احمد کے بارے میں سوال ہوا تو کسی نے تعارف کرایا حاشر کے نام سے، کسی نے الماحی کے نام سے، کسی نے العاقب کے نام سے. اب الحاشر بھی محمد ہیں، الماحی بھی محمد ہیں، العاقب بھی محمد ہیں. لیکن جو حاشر آپ کو کہے گا وہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کے جھنڈے کے نیچے روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور جو ماہی کہے گا وہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد علیہ السلام میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا. اور جو آپ کو عاقب کہے گا وہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں جو نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جس نے جو نام لیا اس نے اس نام کی صفت کو بھی ساتھ ذکر کر دیا، لیکن شخصیت اور مسمى اور ذات ایک ہی ہے. اور دوسری مثال کہتے ہیں والقدوس. قدوس جو ہے هو الغفور والرحیم، اور قدوس جو ہے وہی غفور بخشنے والا ہے اور وہی الرحیم ہے. ای ان المسمى واحد، یعنی کہ ای ان المسمى واحد، یعنی کہ مسمى جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے. لا ان هذه الصفه هي هذه، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہ صفت ہے وہی وہ صفت ہے. نہیں، صفات مختلف ہیں. حاشر کی صفت وصف اور ہے، ماہی والا وصف اور ہے، عاقب کا وصف اور ہے، قدوس اللہ کا وصف اور ہے، غفور اور ہے، رحیم اور ہے، لیکن ذات اور شخصیت اور مسمى ایک ہی ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اخْتِلَافَ تَضَادٍ، اور سب جانتے ہیں کہ یہ اختلاف تضاد نہیں ہے. کما یظنہ بعض الناس، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اختلاف تضاد سمجھ لیتے ہیں. سلف صالحین قرآن پاک کی تفسیر میں جب یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی سلف میں بہت اختلاف ہے. ابن تیمیہ نے یہ سارے 2-3 صفحے لگا کے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ کی تفسیر میں طاؤس کچھ اور کہہ رہے ہیں، مجاہد کچھ اور کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں. مولوی کہتے ہیں جی قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی چاہیے، میں کیا پڑھوں؟ کہتے ہیں جی سلف صالحین کے اقوال پڑھے، سلف صالحین کے اقوال آپس میں مل ہی نہیں رہے. تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں نہیں، یہ آپ کی کم علمی ہے کہ نہیں مل رہے، وہ ملتے ہیں آپس میں. بس وہ لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ان میں سے ہر کوئی دوسرے سے مختلف عبارت استعمال کرتا ہے اور سب کا مراد ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی ذات ہوتی ہے، ایک ہی مسمى ہوتا ہے. واضح ہو گیا جی علماء کرام؟ تو یہ اختلاف پھر کون سا ہوا؟ اختلاف تنوع، اختلاف تضاد نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی مثال لے لیں قرآن پاک سے. کہتے ہیں آپ اس کی مثال لے لیں کہاں سے؟ قرآن پاک سے. کہتے ہیں مثال ذالک تفسیرہم للصراط المستقیم، اس کی مثال یہ ہے کہ تفسیرہم، ان کا تفسیر کرنا، کن کا؟ سلف کا. کس کی؟ الصراط المستقیم کی. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر میں سلف کے اقوال اب سن لیں. کہتے ہیں فقال بعضهم هو القرآن، ان میں سے کچھ کہتے ہیں صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ قرآن ہے. صراط مستقیم کے لفظی معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ. تو کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے جی؟ قرآن ہے. جس سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن. لفظی معنی کیا صراط مستقیم کا؟ سیدھا راستہ. اور مسمى کیا ہے، مراد کیا ہے، ذات کیا ہے جو مراد ہے، وہ کہتے ہیں قرآن. ای اتباعہ، یعنی کہ اس کی پیروی کرنا. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے جنہوں نے کہا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن؟ ان کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے فی حدیث علی، حضرت علی کی حدیث میں جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے.
ورواہ ابو نعیم من طرق متعددہ، اور اس کو ابو نعیم نے متعدد سندوں سے روایت کیا ہے. سمجھ رہے علماء کرام؟ اچھا وہ حدیث کیا جی؟ هو حبل اللہ المتین. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، گزری ہے نا پہلے، اور میں نے نہیں بیان کی، ابن تیمیہ نے وہ الفاظ ذکر کیے تھے نا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دراصل حدیث ہے جس کو ابن تیمیہ نے حدیث کے طور پہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن بتایا تھا. تو اب حدیث وہ کیا ہے جی؟ هو حبل اللہ المتین، کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کیا ہے؟ مضبوط رسی ہے. وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ، اور یہ قرآن اللہ کا محکم ذکر ہے، پختہ ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. تو اس حدیث میں صراط مستقیم کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن موجود ہے بہرحال. تو اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ صراط مستقیم کی تفسیر کیسے انہوں نے کی؟ القرآن. دوسرا قول سلف صالحین میں سے دوسرا موقف، وقال بعضهم، ان میں سے کچھ نے کہا، کن میں سے؟ سلف میں سے کیا کہا؟ هو الاسلام. صراط مستقیم سے مراد کیا جی؟ اسلام. کیوں جی؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فی حدیث النواس بن سمان، اس حدیث میں جس کو نواس بن سمان روایت کرتے ہیں، الذی رواہ ترمذی وغیرہ، جس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. حدیث کیا ہے جی؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. وعلی جنبتی الصراط سورانی، اور یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے دونوں جانب سورانی، دو دیواریں ہیں. مثال بیان ہو رہی ہے نا، صراط مستقیم ہے اور اس کے دونوں جانب کیا ہیں جی؟ دو دیواریں ہیں. ادھر بھی دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے. جانبا جانب کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ تسنیہ آیا ہے، جانبتینی، دو جانب. اس کے دونوں جانب کیا ہے؟ صراط کے دونوں جانب کیا ہے جی؟ سورانی، دو دیواریں ہیں. وفی السورین ابواب مفتحہ، اور دونوں دیواروں میں دروازے ہیں. دیواروں میں کیا لگے ہوئے ہیں؟ دروازے بند ہیں کہ کھلے ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. وعلی الابواب سطور مرخاۃ، اور ان دروازوں پہ پردے ہیں، مرخاۃ لٹکے ہوئے. دروازوں پہ کیا لٹکے ہوئے ہیں؟ پردے. وداع یدعو من فوق الصراط، اور ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے اس راستے کے اوپر سے. وداع یدعو علی رأس الصراط، اور ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ علی رأس الصراط، راستے کے آخری سرے پہ. وہ کہاں کھڑا ہے؟ راستے کے آخری سرے پہ کھڑا ہے. یہ مثال بیان ہوگی کس کی جی؟ صراط مستقیم کی. اب مثال کو سمجھایا بھی اللہ کے رسول نے، فرمایا فالصراط المستقیم هو الاسلام. اللہ کے رسول کہنے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے. تو یہ پھر حدیث میں وضاحت آ گئی نا، اور یہ حدیث صحیح ہے تقریباً. یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا، الصراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام. والسوران حدود اللہ، اور صراط مستقیم یہ جو راستہ ہے اس کے دائیں بائیں جو کہا تھا دیواریں ہیں، ان سے مراد کیا؟ اللہ کی حدود. اس سے مراد کیا؟ اللہ کی حدود. والابواب المفتحہ محارم اللہ، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، شراب وغیرہ. والداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، اور جو راستے کے آخر میں دعوت دینے والا موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یرحمک اللہ. والداعی فوق الصراط، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ واعد اللہ، اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا، اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والی وہ چیز جو فی قلب کل مؤمن، ہر مومن کے دل میں موجود ہے. جب ہم برائی کرنے لگتے ہیں ہمارا دل ہمیں روکتا بھی ہے، تو یہ چیز اللہ نے دل میں ڈالی ہے کہ ہمارے دل میں ایک چیز ہے جو ہمیں خیر کا حکم دیتی ہے، برائی سے رکنے کی دعوت دیتی ہے. تو اب اس مثال میں یہ حدیث لا کر ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صراط مستقیم کس کو قرار دیا ہے؟
اسلام کو. پہلی جو روایت ضعیف تھی اس میں صراط مستقیم کس کو قرار دیا گیا تھا, اور یہاں پہ اسلام کو. اچھا آگے چلیں جی. کہتے ہیں فہادان القولان متفقان, یہ دونوں قول کیا ہیں, متفق ہیں یا مختلف ہیں جی؟ لڑائی جھگڑے تو نہیں شروع ہو جائیں گے جناب. ایک قول میں کہا گیا کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے, اور دوسرے قول میں کہا گیا قرآن نے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے, حدیث کیا ہے, اسلام ہے. تو کہتے نہیں, دونوں قول متفق ہیں, کیونکہ دین اسلام لأن دین الاسلامی ہوا اتباع القرآن. دین اسلام کیا ہے, قرآن کی پیروی کرنا. تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب قرآن کی پیروی کریں گے تو قرآن کی طرف بھیجے گا آپ کو, حدیث کی طرف. وما آتاکم الرسول فخذوا. تو اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا, اور قرآن بھی نام ہے اسی چیز کا. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن نے کہنا کہ حدیث بھی لازمی ہے. تو لأن دین الاسلامی ہوا اتباع القرآن, دین اسلام کیا, قرآن کی پیروی کرنا. ولکن کل منہما نبہ علی وصف غیر الوصف الآخر, لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک نے, کن دونوں میں سے, ان دونوں اقوال, ایک قول تھا کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے, دوسرا قول کیا تھا, صراط مستقیم سے مراد کیا ہے, اسلام. ان میں سے ہر قول نے نبہ, تنبیہ کی ہے, خبردار کیا ہے, علی وصف, صراط مستقیم کے ایک وصف پہ, غیر الوصف الآخر, دوسرے وصف کے علاوہ. یعنی کہ جب آپ نے کہا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے, قرآن ہے, تو صراط مستقیم کا ایک وصف معلوم ہو گیا کہ جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اسے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. اور جب آپ نے یہ کہا کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے, تو صراط مستقیم کا دوسرا وصف معلوم ہو گیا. دوسرا وصف کیا صراط مستقیم کا, اسلام. تو جب مراد تو ایک ہی چیز ہے, لیکن نیا نام لینے سے اس چیز کا نیا وصف معلوم ہوگا جو وصف پہلے نام میں نہیں ہوگا. کما ان لفظ صراط, جیسا کہ لفظ صراط, صراط کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے جی, راستہ. جیسا کہ لفظ صراط یشعر, یہ بتا رہا ہے بوصف ثالث, ایک تیسرا وصف بھی. لفظ صراط بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے جی, ایک تیسرا وصف بھی. وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ, کہتے ہیں اسی طرح اس کا قول جس نے کہا کہ وہ کیا ہے جی, هو السنة والجماعہ. ایک تیسرا قول بھی پایا جاتا ہے, وہ کیا, کہ صراط مستقیم سے مراد کیا جی, السنہ والجماعہ. تو السنہ والجماعہ کیا ہے جی, السنہ والجماعہ کا یعنی کہ دین کیا ہے, سنہ والجماعہ کا یہی قرآن, یہی اسلام. تو اگر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ, اور آپ کہتے ہیں سیدھے راستے سے مراد السنہ والجماعہ کا راستہ ہے, تو السنہ والجماعہ کا راستہ کون سا ہے, قرآن کا راستہ, حدیث کا راستہ, اسلام کا راستہ. وقول من قال هو طریق العبودیہ, اور اسی طرح اس کا قول جس نے کہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے, عبودیت کا, اللہ کی عبادت کا راستہ. تو اللہ کی عبادت کا راستہ کیا ہے, وہ دین اسلام ہے. وقول من قال, اسی طرح جس نے کہا ہے کہ هو طاعت اللہ ورسولہ, کہ صراط مستقیم سے مراد کیا, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت. وامثال ذلک, اور اس جیسے اقوال جو ہیں سب کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. فہؤلاء کلہم, تو ان سب نے, کن سب نے, جنہوں نے صراط مستقیم کی یہ تفسیریں بیان کی ہیں, ان سب نے اشاروا الی ذات واحدہ, ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے, دو ذاتیں نہیں ہیں, مراد ایک ہی چیز ہے. لیکن وصفہا کل منہم, لیکن ان میں سے ہر ایک نے اس کو متصف کیا ہے بصفت من صفاتہا, اس کی صفات میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ. تو صراط مستقیم کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ قرآن ہے, دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اسلام ہے, تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں, اور چوتھا وصف یہ ہے کہ عبودیت کا وہ راستہ ہے,
اور پانچواں وصف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ اوصاف ہیں صراط مستقیم کے. تو مراد سب سے ایک ہی چیز ہے, مسمى ایک ہے, ذات ایک ہے. تو یہ تھا اختلاف تنوع کی دو قسموں میں سے پہلی قسم.